روحانیت میں شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے، اس کا طریقہ کار یا واردات کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے میں بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ کو یہ بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح شیطان ولیوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور ان پہ اپنے وار کرتا ہے، اور کیسے اتنے بڑے عبادت گزار کو کافر کر دیا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ بنی اسرائیل کے دور میں 3 بھائی اپنی ایک نوجوان بہن کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ تین بھائیوں کو کہیں اپنے گاؤں سے دور جانا تھا، اور کچھ عرصے کے لیے، یہ سمجھیں کہ مہینوں کے لیے کہیں دور جانا تھا، کسی بزنس کے سلسلے میں، کسی ایسے व्यापार کے سلسلے میں، کہ وہ تینوں پریشان تھے کہ اپنی بہن کو اکیلے کیسے چھوڑیں۔ تو تینوں نے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جاننے والا اس وقت کا بہت بڑا عارف، ولی اللہ اور عبادت گزار ایک عابد بندہ تھا، جس کے پاس یہ گئے۔ تینوں بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم کہیں شہر سے دور جا رہے ہیں کچھ مہینوں کے لیے، تو ہم اپنی بہن کو آپ کے پاس امانت کے طور پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ عابد ہیں، سارا دن آپ کا وقت عبادت میں گزرتا ہے۔ تو اس عابد نے بالکل جواب دے دیا کہ نہیں، میں اتنا بڑا یہ کام نہیں کر سکتا، اتنی بڑی ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ان تینوں بھائیوں کی بڑے اصرار پہ اس نے یہ کہا کہ میری جو خانقاہ ہے اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، یہاں پہ کسی کا آنا جانا نہیں ہے، آپ وہاں پہ اپنی بہن کو چھوڑ دیں تو میں اس کی ذمہ داری لوں گا۔ اور وہ تینوں بھائی خوش ہو کے اور نکل جاتے ہیں۔ ان کی بہن، وہ عورت اس خانقاہ کے برابر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی ہے۔ وہ عابد کہتا ہے کہ یہ بھلی اس کمرے میں رہے، لیکن 3 وقت کا جو کھانا ہے یہ تھوڑا باہر نکل کے، کیونکہ یہ خود نہیں جانا چاہتا، وہ تھوڑا باہر نکل کے اور 3 وقت کا کھانا لیتی رہے۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس عبادت گزار جو ولی اللہ بندہ تھا، اس کے پاس شیطان گیا کسی روپ میں، اور اس نے کہا کہ دیکھیے، یہ عورت آپ کے پاس امانت کے طور پہ آئی ہے، اور یہ بیچاری باہر آ کے دن میں 3 مرتبہ، پردے دار عورت ہے، باہر آ کے اور کھانا لینے آتی ہیں تو دوسرے لوگوں کی نظر پڑتی ہے، تو بہتر یہ نہیں کہ اس کو کھانا اسی کے کمرے میں دیا جائے۔ تو یہ بات بڑی مناسب لگی اس ولی اللہ کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، اور کھانا اس کے دروازے پہ دینا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب کھانا اس کے دروازے پہ دینا شروع کر دیا، تو پھر ابلیس کسی روپ میں آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس عورت کو آپ کھانا دے رہے ہو، لیکن یہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، مہینوں گزر گئے، آپ اس کو بالکل بند کیا ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے تھوڑی بہت بات آپ کر لیا کریں، تاکہ اس کا دل بہلا رہے۔ اور تھوڑی بہت بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا۔ پردے کے پیچھے آپ 2-4 لفظ اس سے اگر بول لیں گے تو یہ بھی، اس کا بھی دل بہل جائے گا، اور یہ ثواب کا کام ہے۔ اس عابد کو یہ چیز سمجھ میں آئی، اور اس نے کہا بالکل یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ پھر تھوڑا دور جا کے جب اس کو کھانا دینے جاتا تھا، تو دروازے سے
وہ ایسے ہی اس کا حال احوال لے لیا کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے، پھر وہ شیطان آیا، اس نے کہا آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے دین میں یہ چیز ہے کہ آپ بالکل بات کر سکتے ہیں، آپ دروازے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہوگی، بہتر یہ ہے کہ آپ پردے میں ہی کھڑکی سے بات کر لیا کریں تو اس کا دل بہل جائے گا۔ بہرحال یہ بھی اس نے کر کے دیکھا۔ جو عابد تھا وہ کھڑکی کے قریب آیا، اس نے کھڑکی سے اسے بات کی، لیکن نظریں کبھی نہیں ملائیں، نظریں جھکا کے پردے میں ہی بات کرتا رہا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ عرصہ اور گزرا، وہی شیطان پھر اس کے پاس آیا اور بولا آپ تو بہت ہی ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور اس سے جب آپ بات کرتے ہیں پردے میں ہی بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ صرف اس ٹائم پہ جاتے ہیں جب اس کو آپ کھانا دے رہے ہو، تو یہ آپ کی بات بڑی مختصر ہوتی ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ جایا کرو، اور کچھ دیر بیٹھنے میں کوئی منامت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، آپ اس سے بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہو۔ یہ بات بھی اس عابد کو معقول لگی، اس نے کہا کہ صحیح بات ہے، میں بھی اگر تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ کمرے میں دروازہ جب کھلا اور وہ اپنا کھانا جب اس کو دیتا تھا تو اسی چوکھٹ پہ یہ بیٹھ جایا کرتا تھا، اور اس عورت کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرتا تھا، تھوڑی بہت بات چیت کر لیا کرتا تھا، اور یہ جو بات چیت تھی یہ تھوڑی بڑھنے لگی تو کچھ عرصے کے بعد پھر، کیونکہ اب نفس غالب ہونے لگا تھا، تو کچھ عرصے کے بعد اس عابد کو پھر اسی شیطان نے یہ کہا کہ آپ دروازے پہ بیٹھتے ہیں، کسی نے اگر دیکھ لیا تو خامخواہ کسی کا شک جائے گا، یہ اچھی بات نہیں، آپ اندر اگر نیت صاف ہے، آپ اس کو اگر اپنی بیٹی یا بہن سمجھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اندر جا کے بیٹھ جائیں اور اندر بات کر لیا کریں۔ جب وہ عابد اندر بیٹھا تو نفس اس پہ غالب ہوتا گیا، اور اس کا جو بیٹھنا تھا وہ طویل ہوتا گیا، وہ اب سارا دن اسی کے ساتھ بیٹھا رہا، اور پھر آخری بار یہ کیا اس نے کہا شیطان نے کہ کم سے کم جس سے تم اتنے ماہ ہو گئے ہیں تو مجھ سے بات بھی کر رہے ہو، لیکن آج تک تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، ذرا چہرہ دیکھ لو، کیونکہ اس کے ہاتھ نظر آ رہے تھے، اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے چہرہ، اب اس کے دل میں، عابد کے دل میں یہ بات ہے کہ میں کروں گا کچھ نہیں، بس مجھے چہرہ نظر آ جائے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جس کے ساتھ میں اتنی باتیں کر رہا ہوں وہ ہے کون۔ بہرحال جب اس نے چہرہ دیکھا، پھر اس نے وہ بیٹھا رہا، اور پھر راتیں گزارنا شروع کی، اور نفس بالکل اس کا قابو نہ رہا، اور اس کے ساتھ اس کی ایک یہ ریلیشن بن گیا، اور وہ حاملہ بن گئی۔ اب کیا ہوا کہ وہ تو پریشان ہو گیا کہ اب یہ تو میرے ساتھ بہت برا معاملہ ہو گیا، تو اس کو شیطان پھر ایک روپ لے کے آیا اور بولا کہ اچھا یہی ہے کہ یہ بچہ جو ہے، کیونکہ وہ تینوں بھائی آئیں گے اور وہ جب دیکھیں گے کہ اس کی بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے تم نے، اور اس سے تم نے بچہ پیدا کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس بچے کو ہی مار ڈالو۔ یہ ڈر کے آ کے اس بچے کو اس نے مار کے دفن کر دیا۔ جب یہ مار کے چلا گیا، دفن کر دیا، تو وہ عورت تو روز سارا دن روتی رہتی تھی، لیکن اس نے اس کو بند کیا ہوا تھا۔ پھر اس شیطان نے بولا کہ بھائی اس عورت کو بھی مار دو، کیونکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گا بانسری، اس عورت کو بھی مار کے اسی گڈھے میں ڈال دو، جب ان کے بھائی آئیں گے بولنا فوت ہو گئی۔ پھر اس نے کیا کیا، اسی شیطان کے کہنے پہ اس نے اس عورت کو بھی قتل کیا اور اسی گڈھے میں جا کے اس کو دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب اس کے تینوں بھائی آئے اور تینوں بھائیوں نے پوچھا کہ ہماری بہن کہاں ہے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس جو اللہ کا ولی اس دور کا تھا اور خود کو بڑا عابد سمجھتا تھا، اس نے کہا کہ آپ کی بہن بڑی دیندار تھی، پردے دار تھی، لیکن ایک بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی، اور یہ جگہ ہے یہاں پہ میں نے اس کو دفن کر دیا، یہ اس کی قبر ہے۔
اور وہاں پہ ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا۔ تینوں بھائی بڑا روئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا نیک اور صالح بندہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو روتے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ جیسے ہی اپنے گھر گئے تو ان تینوں کو خواب میں وہ شیطان آیا، اور شیطان نے پوری کہانی ان کو بتائی کہ وہ اپنی زندگی میں وہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، بلکہ اس آدمی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور زیادتی کرنے کے بعد جب اس کو بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس بیٹے کو اور تمہاری بہن کو اس نے مار کے اسی گڈھے میں دفن کر دیا ہے، اور یہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بہرحال صبح ہوئی، صبح تینوں بھائیوں نے حیران ہو گئے کہ تینوں بھائیوں کی ایک ہی خواب آیا۔ تو سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ یہ تو شیطانی خواب ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن چھوٹے بھائی نے کہا نہیں، اس کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے۔ تینوں بھائی جب چلے جاتے ہیں اس عابد کے پاس، تو وہ عابد اپنی غلطی مان لیتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل میرے ساتھ یہ غلطی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ عابد اپنی غلطی مان لیتا ہے تو اس کو سزا ہوتی ہے دربار میں۔ اس وقت کا جو بھی سسٹم ہے، اس سسٹم کے حساب سے وہاں پہ قاضی اس کو سزا دیتے ہیں سولی پہ چڑھانے کا۔ جب وہ ٹائم آتا ہے، وہ سولی پہ پہنچتا ہے، تو وہاں پہ وہی شیطان پھر آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سولی سے بچا سکتا ہوں، کیا تم بچنا چاہو گے؟ تو وہ عابد کہتا ہے کہ بالکل، تم جو کہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، بس میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے اس سولی سے بچاؤ۔ تو وہ شیطان اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے، میرا بس ایک ہی کام کرو، مجھے تم سجدہ کرو، میں تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لوں گا۔ اور بالآخر وہ عابد، کیونکہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور وہ اس کو سجدہ کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کو وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ شیطان اس کو بولتا ہے کہ دیکھا تم کتنے عبادت گزار تھے، میں نے تم سے کیا کیا نہیں کروایا، ظلم کروایا، قتل کروایا، زنا کروایا، جھوٹ بولوایا، یہاں تک کہ جب میں نے دیکھا سب کچھ ہو گیا لیکن تم پھر بھی کفر کی موت نہیں مر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ تمہیں کیوں نہ کفر کی موت مرواؤں۔ تو اب میں جا رہا ہوں، اب تم نے مجھے سجدہ کیا، شرک کیا، خدا تمہارا کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے آج کفر کی اور شرک کی موت میں آ گئے ہو۔ تو کس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ کیسے شیطان کہاں سے سٹارٹ لیتا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو بہلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ خاص طور پہ یہ کہانی اس لیے میں نے آپ کو سنائی کہ یاد رکھیں کہ یہ زیادہ تر چیزیں جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان پہ زیادہ حملہ ہوتا ہے۔ تو روحانیت میں آنے کے لیے ان سب چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ کوئی جتنا بھی اللہ کے قریب ہوگا تو ان کی امتحان اس کا اتنا ہی زیادہ کٹھن ہوگا، اور شیطان اپنے طریقوں سے وسوسے بھی ڈالے گا اور حملے بھی کرے گا، وار بھی کرے گا۔ تو ہمیں اس شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، ہمیں حملوں سے بچنا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ شیطان سے پناہ ہم مانگتے ہیں، اور اس قسم کے جو وار جو سمجھ نہیں آتے انسان کو، جو انسان تکبر کرتا ہے، یہ بھی شیطانی اصل میں وسوسہ ہے۔ شیطان ہی تو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم بہت بڑی چیز ہو۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے، اور روحانیت میں صحیح راستے پہ ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔